أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق اللہ العظیم. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ تمام مخلوق کا پالنے والا خالق اور رازق بھی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے نایاب، عمدہ، مجرب اور آزمودہ وظیفہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ دوستوں، اگر آپ مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، اگر آپ مصیبتوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اگر آپ پہ رزق کی تنگی ہے، اور اگر آپ کا کاروبار روز بروز ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے، آپ کا نصیب اور مقدر بند ہے، اور آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، بعض لوگ ہمیں پرسنل کے اندر واٹس ایپ پر میسج کرتے ہیں، حضرت ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، حضرت ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہم پہ مشکلات ہی مشکلات ہیں، ہم پہ مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے نصیب اور مقدر چمک نہیں اٹھتے، تو حضرت ایسی کون سی وجہ ہے؟ محترم ناظرین، ہم نے ان کو جو وظیفہ بتایا وہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو ایک بات لازمی عرض کروں۔ دوستو، ویڈیو پہ اینڈ تک جڑے رہیے گا، کسی بات کو سکپ مت کیجیے گا، کسی بات کو سکپ مت کیجیے گا تاکہ آپ کا نقصان نہ ہو جائے۔ تو دوستوں، شروع کرتے ہیں آج کے اس نایاب، مجرب اور آزمودہ وظیفہ کو۔ تو دوستوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ گیا، اور خیر اور بھلائی والا مہینہ آ گیا، نیکیاں کمانے والا مہینہ آ گیا۔ تو دوستوں، اس مہینے کے اندر آپ نے یہ وظیفہ اخلاص سے نیت کے ساتھ، خلوص سے نیت کے ساتھ کرنا ہے، تو پھر دیکھیں آپ کے حالات کیسے بدلتے ہیں۔ تو دوستوں، شروع کرتے ہیں آج کے اس نایاب، مجرب اور آزمودہ وظیفہ کو۔ دوستوں، آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حضور صدقہ دینا ہے۔ اب صدقہ دینا کتنا ہے اور کس کو دینا ہے؟ تو دوستوں، آپ نے صدقہ غریب، مسکین، عاجز، فقیر، لاچار کو صدقہ دینا ہے، کیونکہ وہ آپ کے صدقے کا محتاج ہوتا ہے۔ جب وہ مال دیکھتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور جب وہ خوش ہوتا ہے تو وہ لازماً آپ کے لیے کوئی دعا کرتا ہے۔ تو جب وہ دعا کرے گا، مظلوم کی دعا سیدھا اللہ کے عرش پہ جاتی ہے، اور اللہ رب العزت اسے لازمی قبول فرماتے ہیں۔ تو دوستوں، آپ نے صدقہ دینا ہے غریب، مسکین، عاجز، فقیر اور لاچار کو۔ اور اب صدقہ دینا کتنا ہے؟ آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دینا ہے۔ اگر آپ کی استطاعت لاکھوں روپے کی ہے، ہزاروں روپے کی ہے، تو آپ نے اتنا دینا ہے۔ اگر آپ کی استطاعت 1 روپے 1 آنے کی بھی ہے تو آپ نے دینا ہے، مگر یہ بات آپ نے ذہن میں لازمی رکھنی ہے، یہ بات آپ نے ذہن میں لازمی بٹھا دینی ہے، یہ بات آپ کے ذہن میں لازماً ہو کہ صدقہ جب آپ دیں، اخلاص سے نیت کے ساتھ، خلوص سے نیت کے ساتھ صدقہ دینا ہے۔ دوستوں، دنیا کے اندر ایسے بہت سے لوگ ہیں، کافی لوگ ایسے ہیں، 100 میں سے اگر 99% لوگ
ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں، اب ہزاروں لاکھوں روپے اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں، مگر وہ اخلاص سے نیت کے ساتھ صدقہ نہیں دیتے، وہ اپنا نام بنانے کے لیے صدقہ دیتے ہیں، اور وہ صدقہ اس لیے دیتے ہیں کہ لوگ مجھے اللہ کا ولی کہیں، لوگ مجھے متقی کہیں، لوگ مجھے پرہیزگار کہیں۔ تو دوستوں، آپ نے اس نیت سے صدقہ نہیں دینا کہ لوگ مجھے اللہ کا ولی کہیں، لوگ مجھے، آپ نے لوگوں کو چھوڑ دینا ہے۔ جب آپ صدقہ دیں تو بالکل اخلاص سے نیت کے ساتھ دیں۔ تو دوستوں، اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی راہ میں احد کے پہاڑ جتنا سونا چاندی بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے مگر دکھاوے کی نیت سے خرچ کرتا ہے، تو قیامت کے روز وہ سارا مال گرم کیا جائے گا اور اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور اسے دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں ایک کھجور کا دانہ بھی دیتا ہے، اب ایک کھجور کے دانے کی کیا قیمت ہوگی، اس کا کیا دام ہوگا، مگر اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اخلاص سے نیت کے ساتھ ایک کھجور کا دانہ بھی دے تو اللہ رب العزت وہ اگر اخلاص سے نیت کے ساتھ دے، خلوص سے نیت کے ساتھ دے، تو اللہ رب العزت اسے بڑھا چڑھا کر احد کے پہاڑوں جتنا اجر و ثواب دیتا ہے۔ اب صدقہ دینے سے ہوتا کیا ہے؟ تو محترم ناظرین، آپ پہ جو بھی مشکل آنے والی ہے، آپ پہ جو بھی مشکلات آنے والی ہے، آپ پہ جو بھی مصیبت آنے والی ہے، سخت سے سخت حالات آنے والی ہے، اگر آپ پہ رزق کی تنگی آنے والی ہے، آپ کی معیشت ڈاؤن ہونے والی ہے، تو دوستوں صدقہ دینے سے، اخلاص نیت کے ساتھ صدقہ دینے سے وہ مصیبت آپ پہ کبھی بھی نہیں آئے گی، میرا رب اسے ٹال دے گا۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے صدقہ دینے کی۔ اب آپ نے صدقہ دے دیا، اس کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ کا تلفظ ٹھیک ہے، اس بات کو ذہن میں لازمی بٹھائیں کہ اگر آپ کا تلفظ ٹھیک ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر تلفظ ٹھیک نہیں تو آپ ویڈیو کو پیچھے کر کے سن سکتے ہیں۔ اب اس کا کیا تعلق ہے تلفظ ٹھیک ہونے کا یا نہ ہونے کا؟ تو دوستوں، قرآن کریم کے اندر ایک زبر، زیر اور پیش کو الٹا پڑھنے سے، غلط پڑھنے سے اس لفظ کا معنی و مفہوم بدل جاتا ہے، ثواب کے بجائے الٹا عذاب دیا جاتا ہے۔ تو دوستوں، آپ نے اس بات کا لازمی خیال کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہ نایاب تسبیح، وہ مجرب، آزمودہ اور عمدہ عمل استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ تو دوستوں، اب آپ نے استغفر اللہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ تو جتنی بار آپ کا دل کرے۔ میری رائے تو یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ اس سے ہٹ کے بھی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے آپ استغفار کریں۔ تو دوستوں، جب آپ نے یہ استغفار کیا، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، یہ جو نے آپ کے سامنے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا تھا۔ تو دوستوں، اب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ تو دوستوں، اب یہ بات بہت اہم مسئلہ ہے اور یہ بہت اہم بات ہے کہ کافی لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ حضرت ہمارے وظیفے قبول کیوں نہیں ہوتے؟ ہم اتنے وظیفے کر کر کے تھک گئے ہیں، ہم دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم راتوں کو اٹھ کے قیام کر کر کے تھک گئے ہیں،
ہمارے قیام قبول کیوں نہیں ہوتے، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو دوستوں، ہم نے ان کو ایک بات بتائی کہ آپ اخلاص سے نیت کے ساتھ نہیں کرتے۔ جب آپ یہ وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے، شاید یہ میرا وظیفہ قبول ہوگا یا نہیں، شاید یہ میری عبادت قبول ہوگی نہیں۔ تو دوستوں، آپ نے یہ شاید کا لفظ ہٹا دینا ہے، تو آپ کے ذہن میں پھر ایک ہی بات ہوگی کہ انشاءاللہ یہ میں وظیفہ کر رہا ہوں، میرا رب اس وظیفہ کو قبول فرمائے گا۔ تو دوستوں، ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو مزید آگے اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر سے کسی مسلمان بھائی کی زندگی بدل جائے، کسی مسلمان بھائی کی تقدیر بدل جائے، تو وہ سارا اجر و ثواب، یقیناً وہ سارا اجر و ثواب آپ کے عمل نامہ میں لکھ دیا جائے گا۔ والسلام۔